أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. ناظرین، یہ بات یاد رکھیں، یہ جو پیروں کا جو نظام ہے، پیری مریدی کا جو نظام ہے اور خانقاہی نظام، یہ ایک قدیم سلسلہ ہے اور آقا کریم علیہ السلام کے دست اقدس پر بھی صحابہ کرام نے بیعت کی ہے کہ صحابہ کرام کے دست اقدس پر تو سلسلہ چلتا ہوا رہا، پھر ایک صوفیہ کرام کا ایک خانقاہی نظام تشکیل پایا، تو سلسلہ چلتا ہوا رہا ہے. تو یہ بات آپ یاد رکھیں کہ یہ طریقت شریعت دونوں الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ طریقت جو ہے وہ شریعت سے کوئی ہٹ کر ہے، ایسا نہیں ہے. پہلے شریعت ہے، اس کے بعد طریقت ہے. یعنی طریقت کی بنیاد شریعت کے اوپر ہے. اگر شریعت نہیں، دین اسلام کے احکام نہیں، تو پھر وہاں طریقت اور پیری مریدی نہیں ہو سکتی، وہ شیطانیت ہو سکتی ہے، شیطانیت. اب بڑا عجیب سلسلہ ہے ہمارے لوگوں کا اور ہمارے نا سمجھ لوگوں کا کہ دیکھتے ہیں کہ جناب کوئی شخص اپنا آپ کو پیر کہلا کر غلط کام کرتا ہے تو لوگ جو ہیں وہ تمام پیروں کو یا دین اسلام سے منسوب کر کے باتیں پھر کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس میں یقیناً بہت سارے وہ لوگ ہوتے ہیں جو لاشعوری میں اس طرح کی بات کر جاتے ہیں، اور بہت سارے وہ ہوتے ہیں جو دین اسلام کو تو گالیاں دینا چاہتے ہیں لیکن انہیں کوئی موقع نہیں ملتا، تو وہ ان جعلی پیروں کے آڑ لے کر دین اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کا دین چمکتا ہوا دین ہے، کوئی کچھ بھی کہے کرے لیکن اللہ کا دین ہمیشہ بلند و بالا رہے گا. تو بہرحال یہ جو جعلی پیر جو حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، جناب ویڈیو چل رہی ہے جناب کہ وہ عورتوں کا لباس پہن کر، عورتوں کے کپڑے پہن کر وہ ڈانس کر رہا ہوتا ہے اور عورتوں سے جناب وہ گلے مل رہا ہے، یا جناب لوگ جو ہیں اس کو سجدہ کر رہے ہیں، یا جناب عجیب و غریب حرکت ہے. یعنی داڑھی منڈا ہے اور شریعت دور دور تک جو ہے اس میں کوئی نظر نہیں آتی، فاسق و فاجر ہے. لیکن چونکہ اس نے کوئی پیر کہا ہوا، اب لوگ بھی دھڑ دھڑ جو ہے اس طرح کی ویڈیوز کو وائرل کرنا شروع کر دیتے ہیں. دیکھیں جناب یہ پیر کیا کر رہا، فلاں پیر کیا کر رہا، وہ کیا کر رہا. تو یہ میں آپ کو ایک بات سمجھاؤں، جب ہم لوگ بیمار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے، تندرست رکھے. جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو اپنے اسٹیٹس کے مطابق وہ اچھے سے اچھا ڈاکٹر تلاش کر رہا ہوتا ہے، اسپیشلسٹ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، 10 بندوں سے مشورہ کر رہا ہوتا ہے کہ جناب کو اچھا ڈاکٹر بتائیں. لیکن دین کا معاملہ ایسا کیوں ہے؟ جب دین کی بات آتی ہے تو لوگ پھر اندھے ہو جاتے ہیں اور ایرے غیرے کے ہاتھ پر ہاتھ دے دیتے ہیں، مرید ہو جاتے ہیں، بیعت کر لیتے ہیں، اور پھر جب کچھ غلط ہو کہتے ہیں جناب پیر ایسا ہے. حالانکہ غلطی لوگوں کی بھی ہے، وہ تو ہیں ہی فاسق و فاجر، لوگوں کی بھی غلطی ہے. بہرحال پیر کون ہوتا ہے اور پیر کس کو کہتے ہیں؟ امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان قادری فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیر میں 4 شرائط ہونی چاہیے. 4 چیزیں ایسی ہیں جو پیر کے اندر ہونی چاہیے. نمبر 1، اس کا عقیدہ درست ہو، صحیح العقیدہ، سنی مسلمان ہو، وہ اس کا عقیدہ درست ہو، عقیدے میں کوئی خرابی نہ ہو. صحابہ کرام، اہل بیت اطہار اور ائمہ مجتہدین سب کے بارے میں وہ وہی اعتقادات رکھیں جو اہل سنت کے اعتقادات کے مطابق ہیں. اور اسی طریقے سے دوسری جو شرط اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ ضروری علم اس میں ہو. ضروری علم یعنی جن چیزوں پر عمل کرنا ضروری ہے دین اسلام میں اور جن سے بچنا ضروری ہے، ان تمام چیزوں کا علم اس میں ہو. اور ضروری مسائل جو ہیں، روزمرہ کے دینی ضروری مسائل جو بھی درپیش آتے ہوں، وہ کتابوں سے خود نکال سکیں.
اس کے اندر اتنی کوالٹی، اتنا ٹیلنٹ اس کے اندر ہونا چاہیے، جاہل نہیں ہونا چاہیے۔ جس کو فرائض کا نہیں پتہ ہوتا، واجبات کا نہیں پتہ ہوتا، وہ بھی جناب پیر بنا ہوا ہوتا اور لوگ اس کے ہاتھ پر ہاتھ دے دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے تیسری جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ فاسق و فاجر نہ ہو، کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو، گناہوں سے دور رہنے والا ہو۔ اب آپ بتائیں، جو عورتوں کا لباس پہن کر، عورتوں کا لباس پہننا، عورتوں کی مشابہت اختیار کرنا، یہ ناجائز فعل، اسی طریقے سے عورتوں سے ملنا اور مخلوط پروگرام کرنا، یہ سب شریعت کے خلاف ہے، سب ناجائز عمل ہے، یہ ساری چیزیں وہ ناجائز چیزیں ہیں۔ تو اب اگر کوئی شخص جو ہے عورتوں کا حلیہ اختیار کر لیتا ہے، یا فاسق و فاجر ہے، یا جناب داڑھی منڈا ہے، یا کوئی اور اس طرح کے معاملات اس کے ہیں جو بالکل ظاہر ہو رہا ہوں کہ یہ دین کے خلاف ہیں، تو ایسا شخص کبھی بھی پیر نہیں ہو سکتا، پیر نہیں ہو سکتا۔ وہ اس پاکیزہ اور خوبصورت جو نظام ہے تصوف کا، صوفیوں کا جو راستہ ہے، اس راستے کو داغدار کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ بہرحال وہ راستہ تو صاف ستھرا ہے، وہ تو رہے گا، لیکن ایسا شخص پیر نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے جو چوتھی شرط ہے وہ یہ ہے کہ اس پیر کا جو سلسلہ ہے وہ متصل ہو بزرگوں سے، یعنی اس کا سلسلہ، اس کے پیر، پھر ان کے پیر سے ہوتا ہوا جو ہے وہ خلفاء راشدین تک اور آقا کریم علیہ السلام تک جو ہے وہ سلسلہ پہنچتا ہو، کہیں اس کا سلسلہ منقطع نہ ہو۔ تو پھر بہرحال آپ حضرات اس بات کو یاد رکھیں، یہ جو جعلی لوگ ہیں، جو جعلی دعوے دار ہوتے ہیں، تو ان کا دور دور تک بھی جو ہے وہ پیری مریدی سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اصل معاملہ کیا ہے؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ لوگ ہیں پریشان، لوگ پریشان ہوتے ہیں، کچھ جسمانی معاملات بھی ہوتے ہیں، کچھ روحانی معاملات بھی ہوتے ہیں۔ تو ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، شارٹ کٹ راستہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ دم درود کروا کر اپنا آپ کو سیٹ کروا لیں۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے دم درود مؤثر بھی ہوتا ہے، لیکن وہ اس چکر میں جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں، غلط لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں۔ پھر ان لوگوں کو جب اس طرح کی اہمیت ملتی جاتی ہے، پھر وہ غلط لوگ اپنا آپ کو پیر کہلاتے ہیں، پھر وہ دین اسلام کے لیے اور اس عظیم راستے کے لیے بدنامی کے باعث ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ بات آپ اچھی طرح سے یاد رکھیں، دین اسلام کا ان بیکار چیزوں سے، ان بیکار لوگوں سے اور ان فاسق و فاجر لوگوں سے کسی قسم کا کوئی واسطہ دور دور تک بھی نہیں ہوتا۔